حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی، بعد میں خطبہ دیا اور خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو نہیں سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لائے اور ان کو واعظ و نصیحت کی اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا بچھانے والے تھے، اور عورتوں میں سے کسی نے انگوٹھی، کسی نے چھلا اور کسی نے کوئی اور چیز ڈالنا شروع کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2045۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم کنواری، جوان اور پردے والیاں عیدین کی نماز کے لیے جائیں، اور حائضہ عورتوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ سے دور رہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2094۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے نیزوں سے کھیل رہے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو کنکریوں کی طرف جھکے تاکہ ان کے ساتھ ان کو ماریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ان کو چھوڑ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2069۔